بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، غلام حیدر کھوکھر امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، بلہ ٹوٹا نہیں، گیند غائب نہیں ہوئی، لیکن عمران خان ایک نیا ریکارڈ قائم کرنے جا رہے ہیں۔ وہ ریکارڈ کیا ہے؟ نجم سیٹھی نے انتخابات کی ملتوی کرنے کے حوالے سے ایک بڑا دعویٰ کر دیا ہے، اور پیپلز پارٹی کو سندھ میں کہاں پہ نقصان پہنچ رہا ہے، ان تمام چیزوں پر آپ لوگوں کے ساتھ اپنا تجزیہ اپنی بات شیئر کرنے سے پہلے تمام ناظرین سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، سبسکرائب بھی کیجیے گا، کمنٹس ضرور بھیجا کریں، اور اس ویڈیو کو آپ فیس بک پر فالو کر سکتے ہیں۔ ناظرین، آج جس طرح خصوصی عدالت نے اڈیالہ جیل میں سائفر کیس کی سماعت کرتے ہوئے بانی پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو سائفر کیس میں 10 سال کی سزا سنا دی، جس طرح جج نے سزا سنائی ہے اس پہ تو مختلف وکلاء کی اپنی آراء ہے، لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جج نے سزا سنانے کے ساتھ جرمانہ کہیں نہیں لگایا۔ ہمیشہ جب بھی کسی بھی کیس میں جج جو ہے سزا سناتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ ایک جرمانہ بھی ہوتا ہے، لیکن اس جج نے جو ہے اسپیشل کورٹ کے جو جج ہے اس نے سزا سناتے ہوئے اتنا جلد بازی میں شاہ محمود قریشی نے وہاں پہ دعویٰ کیا کہ آپ نے تو میرا بیان بھی ریکارڈ نہیں کرایا، لیکن جج نے کیونکہ اس کو ظاہر فیصلہ کرنا تھا ایک کسی بھی حوالے سے جو بھی تھا۔ لیکن مزے والی بات ہے کہ پاکستان کی ایک عجیب، اب تو تاریخ کے 75-76 سال ہو گئے اس ملک کو بنے ہوئے، آزاد ہوئے، بلکہ کوئی ایسا وزیر اعظم یا ملک کا جو صدر آیا ہو جس کو یا تو رسوا کر کے نکالا گیا ہو، یا سزا دی گئی ہو، یا پھانسی پہ لٹکایا گیا ہو، یا جیل سے نکال کر اس کو ملک کا وزیر اعظم بنایا گیا۔ یہ ایک تاریخ میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کو آپ کو پتہ ہے جس طرح ڈکٹیٹر ضیاء الحق کے زمانے میں ایک جھوٹے قتل کے کیس میں جو ہے اس کو پھانسی پہ لٹکایا گیا۔ لیاقت علی خان جو پہلے وزیر اعظم تھے تو اس کو کس طرح لیاقت باغ پنڈی میں شہید کیا گیا، گولی مار دی۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کو سزائیں آئیں، اور جب وہ سزائیں جھوٹی ثابت ہوئی، وہ بھی نواز شریف کے دور میں، تو تیسری بار وہ وزیر اعظم بننے کے لیے جب آتی ہے تو اس کو 27 دسمبر کو شہید کیا گیا۔ پھر اس طرح نواز شریف 3 مرتبہ وزیر اعظم بنا، تینوں مرتبہ کس طرح رسوا ہو کے نکالا گیا، نااہل ہوا، اب چوتھی مرتبہ وہ وزیر اعظم بننے۔ اس طرح شاہ محمود قریشی اپنا یسر رضا گیلانی ہے، شاہد خاقان عباسی ہے، کوئی نااہل ہوا، کسی کو سزا آئی۔ سابق صدر آصف زرداری جیل سے رہا ہوتے ہیں تو ملک کے صدر بن جاتے ہیں۔ اس طرح شہباز شریف جیل سے نکلتے ہیں تو ملک کے وزیر اعظم بن گئے تھے۔ تو یہ ایک ہماری یہاں پہ اب دیکھنا ہے کہ 8 فروری کے انتخابات کے بعد اگلا جو وزیر اعظم بنے گا اس کو کیا ہو کہ وہ کون بنے گا، اور اس کو پہلے اس بات کا ادراک ہو جائے گا کہ میں وزیر اعظم بننے کے بعد رسوا ہو کے نکل جاؤں گا، جیل چلا جاؤں گا، یا پہلے جیل جا کے پھر وزیر اعظم بن جائے گا۔ کیونکہ یہاں پر تو عمران خان بھی جب اس نے کرکٹ میں نام بنایا، ورلڈ کپ جیتا، ملک کا نام روشن کیا، اور پھر اپنی شوکت خانم ہاسپٹل قائم کی، نمل یونیورسٹی قائم کی، اس طرح اس کے بڑے کریڈٹ جاتے ہیں۔ لیکن سب سے بڑا کریڈٹ اس کو جو جاتا ہے کہ اس کے اوپر 200 کیسز بنے ہوئے، ایک وہ بھی ریکارڈ ہے، جسے ایک ورلڈ کپ کا ریکارڈ تھا اس نے بنایا۔ اس طرح اب اس کو جو سزائیں آئیں گی ملک کی تاریخ میں یا دنیا میں، ہو سکتا ہے کہ اس طرح کسی ایک حکمران کو اتنی بڑی سزائیں آنا، کیونکہ اب سائفر کیس کے بعد باقی توشہ خانہ کیس ہے جس میں پہلے سزا آئی تھی، معطل ہو چکی ہے، اور منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں اور دیگر ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ 2-4 کیسز میں اور بھی جو ہے نا اس کو سزا آ جائے۔ تو یہ ایک جو ہے نا ملک کے اندر ایک نیا سلسلہ شروع ہوا ہے، لیکن اب سب کو سوچنا پڑے گا کہ
وزیر اعظم بننے سے پہلے ان کو ایک مرتبہ جس کو شوق ہوگا میں وزیر اعظم بنوں تو وہ اس کو جیل یاترا کرنی پڑتی ہے یا کیا کرنا پڑے. دوسرا ناظرین جو امپورٹنٹ بات تھی وہ ہے مشہور اینکر جو نجم سیٹھی مختلف پروگرام کرتا رہتا ہے, سینئر صحافی بھی ہے, اور اس نے ایک سما کے پروگرام میں جو دعویٰ کیا ہے کہ اگر پی ٹی آئی کو ووٹ پڑتا ہے اور زیادہ پڑ جاتا ہے اور اس کے امکانات ہیں, وہ انٹرویو میں کہہ رہا ہے کہ الیکشن کے حوالے سے وہ کیا کرتا ہے. یہ پھر اس کی ویڈیو سنیں. بہت بڑی تعداد میں پی ٹی آئی کے لیے ووٹ پڑ جائے گا اور سب ایک جو اسکور بورڈ ہے وہ سارا اپ سیٹ ہو جائے گا. تو اس سلسلے میں پھر اسٹیبلشمنٹ جو وہ کیا کرے گی, وہ تو ایکسیپٹ نہیں کر سکتی پی ٹی آئی وکٹری, بیکاز وہ دیٹ از پارٹ آف دا پرابلم, اٹس ناٹ پارٹ آف دا سولوشن. کیا کہہ گئے آپ. تو اس لیے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ الیکشنز اگر ایسے ہونے جا رہے ہوں یا اس کے رزلٹس ایسے نظر آ رہے ہوں اسٹیبلشمنٹ کو کہ یہ تو گڑبڑ ہو رہی ہے, تو وہ کسی طریقے سے کینسل کر دیں گے. اور اس کے لیے گراؤنڈز پریپیئر ہو گئی ہیں, ٹیررزم ہے, انڈیا کچھ گڑبڑ کر دے, فلانا ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. بٹ ابھی ناظرین آپ نے نجم سیٹھی کو بھی سنا ہے جو ماضی میں اس کے اوپر 2013 کے انتخابات میں عمران خان نے 34 پنچر کا جو ہے اس کے اوپر الزام لگایا تھا. اس وقت وہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب تھے, تو اس کے اوپر عمران خان نے الزام لگایا تھا کہ اس وقت اس کی سیٹیں کم کی گئی تھی اور نجم سیٹھی. اب نجم سیٹھی نے پھر انتخابات, جو آپ نے خود اس کی ویڈیو سنی ہے کہ کس طرح وہ کہہ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ جس پر انتخابات بولتے ہیں. حالانکہ سپریم کورٹ تو بار بار, الیکشن کمیشن پاکستان بار بار یہ واضح کر چکے ہیں کہ انتخابات ہر صورت میں مقرر وقت پہ ہوں گے. اسی لیے پہلے سے دعویٰ کیا, تجزیہ نگار کہہ رہے تھے کہ عام انتخابات 8 فروری سے پہلے عمران خان کو سائفر کیس میں سزا آنی ہے, تو وہ بھی سزا آ گئی. اب انتخابات میں تقریباً 8-9 دن رہ گئے ہیں. اب ظاہری طور پہ تو انتخابات ملتوی ہونے کے کوئی امکانات نہیں ہیں, لیکن ملک کے اندر ایسا کیا بھونچال آ سکتا ہے, کیا یہ نجم سیٹھی کا دعویٰ ہے, تو آپ لوگوں نے سنا. تیسری ناظرین جو, کیونکہ یہ بھی الیکشن سے تعلق رکھتی ہے, سائفر کیس میں جہاں پر شاہ محمود قریشی کو سزا آ گئی ہے, تو الیکشن کمیشن کے رولز یہ کہتے ہیں کہ اگر الیکشن کے دوران اگر کوئی کینڈیڈیٹ امیدوار فوت ہو جاتا ہے یا پھر جو ہے کسی کیس میں سزا آ جاتی ہے, تو اس حلقے سے انتخاب میں اس کا ملتوی ہو جائے. اب شاہ محمود قریشی کو جس طرح سزا آئی ہے, وہ بعد میں ہائی کورٹ میں جا کے سسپینڈ ہو جاتی ہے, کیا ہوتا ہے, لیکن اس کے لیے ٹائم چاہیے. تو یہ جو سندھ سے شاہ محمود قریشی تھر سے الیکشن لڑ رہا تھا, اور وہاں پر پیپلز پارٹی کے امیر علی شاہ جو ہے, وہ جاموٹ جو ہے جیلانی, وہ لڑ رہا ہے, اور شاہ محمود قریشی وہاں سے تھر سے یہ الیکشن میں حصہ لے رہا تھا. ملتان سے اس کو اجازت نہیں تھی. اب یہ حلقہ لگتا ہے کہ خالی ہو جائے گا, اور 8 فروری کو جو اس سے حلقے پر انتخابات نہیں ہو سکتے ہیں کیونکہ الیکشن کے رولز کے مطابق. لیکن کیونکہ جب تک الیکشن کمیشن اس کے حوالے سے کوئی باضابطہ طور پر نوٹیفیکیشن جاری نہیں کرتے, اعلان نہیں کرتے, تو ہم تو اس کے بارے میں نہیں کر سکتے. لیکن الیکشن کمیشن کے رولز کے مطابق یہاں پر الیکشن نہیں ہوں گے. اگر الیکشن نہیں ہوتے ہیں تو سب سے بڑا جو نقصان ہوگا وہ پیپلز پارٹی کو, کیونکہ یہ تھر سے پیپلز پارٹی ماضی میں بھی الیکشن جیتتی رہی ہے, شاہ محمود قریشی پہلے بھی الیکشن لڑے ہیں, وہاں سے ہارے ہیں. لیکن کیونکہ الیکشن میں ایک سیٹ بہت بڑی اہمیت اختیار رکھتی ہے, اور یہاں پر اگر پیپلز پارٹی کی ایک سیٹ چلی جاتی ہے تو اس کی آٹومیٹک سیٹ خالی ہو گئی. ایک تو وہ اثرات پڑیں گے, پھر اس کے ساتھ جو ووٹ پڑنے تھے وہ ریزرو سیٹوں پر, خواتین کی سیٹوں پر, مائنارٹی کی, اقلیتی کی سیٹوں پر وہ جو اس کا اثر پڑتا وہ بھی کم ہو جائے گا. تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی تھا. کل کسی اور موضوع کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ بات چیت شیئر کروں گا, اپنا تجزیہ پیش کروں گا. جب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.